بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجٹ 2026-2027 کی آمد ہے۔ اس حوالے سے لاہور چیمبر نے بہت ساری تجاویز مختلف اداروں میں جا کے ہم نے اسلام آباد میں اور ہماری لوکل گورنمنٹ کو بھی ہم نے دی ہیں۔ اسلام آباد میں ہماری میٹنگ ہوئی فائنانس منسٹر کے ساتھ، پیٹرولیم منسٹر کے ساتھ، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جناب ہارون اختر صاحب کے ساتھ، چیئرمین FBR کے ساتھ اور سیکرٹری انڈسٹریز کے ساتھ ہم نے پریزنٹیشن دی سینٹ میں، جو ایک اجلاس ہوا سلیم مانڈوی والا صاحب کی صدارت میں، وہاں پہ اپنی پرپوزل رکھی۔ تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو اعتماد میں لے کے یہ بجٹ بنائے گی تو اس کے بڑے دورس نتائج نکلیں گے۔ اس وقت ہمارا سب سے اہم ایشو جو ہم نے وہاں پہ بھی جا کے ہائی لائٹ کیا ہے، پرپوزل میں شامل کیا کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا ہے، اور وہ کیسے کرنا ہے اس حوالے سے بہت ساری تجاویز ہم نے دی ہیں۔ ہم نے پاور سیکٹر کے ٹیرف کو کم کرنے کی بات کی ہے، ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بات کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے ریفارمز کی ضرورت ہے جس سے ہمارا جو اضافی جو ٹیکس بوجھ ہے، اضافی وہ جو ٹیکسنس میں لوگ ہیں ان پہ نہ ڈلے، بلکہ ایک فکس اور بڑی سمپل ایک ٹیکس رجیم انٹروڈیوس کرنی چاہیے نئے ٹیکس پیئر کو اٹریکٹیو کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا، وہی لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو پرابلم ان کی بڑھتی جائیں گی۔ جو کمرشل امپورٹر اور انڈسٹریل جو امپورٹ ہے اس کے درمیان جو ڈسپیرٹی ہے، بہت بڑا گیپ ہے۔ کمرشل امپورٹر جب امپورٹ کرتا ہے تو 5.5% اس کو ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور ساتھ ایڈیشنل سیل ٹیکس ہے تقریباً 3%، تو جبکہ انڈسٹری پہ AST 0 ہے اور ان کا ود ہولڈنگ ٹیکس بھی 1% ہے۔ تو جو مس یوز آف SROs ہیں، جس میں فٹا پٹا ہے، جس میں EFS ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ جو کنسیشنل SROs ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہم نے نظر ثانی کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ٹیرف لائن ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا انڈسٹریل جو را مٹیریل کا ٹیرف ہے اس کو ہم نے 0 ریٹ کرنا ہے، انٹرمیڈیٹری پروڈکٹ کی تھوڑی سی ہائر ٹیرف رکھنا ہے، اور جو ہماری فنشڈ گوڈز ہیں ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے ان کو میکسیمم ٹیرف میں رکھنا ہے، اور اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے انڈسٹریل زون زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کرنے ہیں۔ تو یہ بہت ساری تجاویز ہیں جو ہم نے گورنمنٹ کو دی ہیں۔ جو FBR کے لوگوں کے اوپر ان کی یہ انفورسمنٹ ہے، جب تک انفورسمنٹ کم نہیں ہوگی اور انفورسمنٹ کی جگہ فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ٹیکس نہیں بڑھے گا۔ ہمارا ٹیکس کارپوریٹ سیکٹر کا بہت زیادہ ہے، اس کو بھی ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ سپر ٹیکس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ فائنل ٹیکس رجیم جو ہے ایکسپورٹر کی اس کو بحال کرنے کی ہم نے بات کی ہے، اور یہ جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے جو عید تک کھولا ہے 1 جون تک، ہماری گزارش ہے کہ اس کو بھی اس کو ایکسٹینڈ کریں۔ ہم نے بڑی کوششوں تگ و دو کے ساتھ یہ جو سندھ انفراسٹرکچر ٹیکس تھا 1.85% اس کو ریڈیوس کروایا، وہ 1% کم ہو گیا، لیکن دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ نے وہ پنجاب سیس لگا دیا ہے 0.9%۔ ہماری گزارش ہے، ہم نے یہ جب قانون نہیں بنا تھا پنجاب سیس کا تو ہم نے یہ لیٹر لکھے تھے ہماری جو پنجاب کی منسٹری کو، CM صاحبہ کو بھی، لیکن وہ اب وہ قانون کا حصہ بن گیا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کو فل فور ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارا را مٹیریل آتا ہے اس پہ بھی آپ کو پنجاب انفراسٹرکچر سیس دینا پڑے گا، پھر جب یہ چیزیں بن کے باہر جائیں گی تب بھی دینا پڑے گا۔ تو ان چیزوں سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ اس کو بھی فل فور اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس ٹیکس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لاہور چیمبر کی وساطت سے جتنی بھی ہماری تجاویز ہیں وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ اس پہ انشاءاللہ مشاورت کرے گی اور ان پہ عمل درآمد کرنے کی بھی ضرور کوشش کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔